بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاپولر میوزک کا بادشاہ مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو پیدا ہونے والے اور 25 جون 2009 کو پر اسرار حالات میں انتقال کر جانے والے اس عجیب و غریب فنکار کی زندگی کا ہر دن ایک انوکھی کہانی ہے، جنہوں نے 1964 میں اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ مل کر گانا شروع کیا۔ یہ گروپ جیکسن 5 کہلاتا تھا۔ مائیکل جیکسن کے بچپن کا یہ دور محنت و مشقت کی ایک دردناک داستان ہے۔ کسی بھی خوشگوار صبح یا سرد شام میں جب ان کے ہم عمر بچے پارکوں میں مختلف کھیلوں میں مشغول ہوتے، مائیکل جیکسن آلات موسیقی اٹھائے گانوں کی مشق، ریکارڈنگ یا پھر کسی شو میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے تو کھیلتے کودتے بچوں کو دیکھ کر حسرت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مگر مائیکل جیکسن کو اپنے ان آنسوؤں کا صلہ خوب ملا۔ وہ شہرت و مقبولیت کی جن بلندیوں پر پہنچے، بہت سے گانے والے تو ان کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مائیکل جیکسن کی آڈیوز اور ویڈیوز نے دنیا بھر میں فروخت کے جو ریکارڈ قائم کیے، انہیں ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ گینیز بکس آف ورلڈ ریکارڈز میں ان کا نام 1 سے زیادہ عنوانات کے تحت درج ہے، جن میں موسٹ سکسیسفل انٹرٹینمنٹ آف آل ٹائم کا عنوان بھی شامل ہے۔ انہوں نے ڈانس کے منفرد انداز، مون واک اور بریک ڈانس کی بنیاد رکھی۔ مائیکل جیکسن نے 13 گریمی ایوارڈز کے علاوہ انفرادی گانوں پر نمبر 1 سنگلز کے 17 ایوارڈز حاصل کیے۔ دنیا بھر میں ان کے 800 ملین سے زائد ریکارڈ فروخت ہو چکے ہیں، جو بجائے خود ایک ریکارڈ ہے، اور ابھی مختلف شکلوں میں ان کے البمز کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کی البمز اور لائیو پرفارمنس کے ذریعے 1979 سے 1983 کے درمیان $67 ملین، 1984 سے 1988 کے درمیان $340 ملین، 1989 سے 1993 کے درمیان $204 ملین، 1994 سے 1998 کے درمیان $268 ملین، 1999 سے 2003 کے درمیان $107 ملین اور 2004 سے 2008 کے درمیان $93 ملین کی آمدنی ہوئی، جبکہ ان کی موت کے بعد سے اب تک ان کے البمز کی فروخت اور ان کے رفاعی اداروں سے 700 ملین سے زیادہ کی آمدنی ہو چکی ہے۔ گلوکار، نغمہ نگار، ریکارڈ پروڈیوسر، ڈانسر، کوریوگرافر، ایکٹر اور بزنس مین ہونے کے علاوہ مائیکل جیکسن ایک سماجی کارکن اور فلاح کار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے قائم کردہ فلاحی ادارے ہیل دی ورلڈ فاؤنڈیشن اور دیگر 39 اداروں کو اپنی زندگی میں $250 ملین اپنے ذاتی سرمایہ سے عطیہ کے طور پر دیے، اور اس سے بھی زیادہ رقم فلاحی پروگراموں کے ذریعے جمع کر کے دی۔ انہیں سب سے زیادہ فلاحی اداروں کو عطیات دینے والے پاپ اسٹار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نجی زندگی میں وہ ایک اچھے انسان تھے اور اپنے مداحوں سے اتنی اچھی طرح پیش آتے تھے کہ وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ 80 کے بعد ان کی ذات مختلف تنازعات، افواہوں اور سکینڈلز کی زد میں رہی۔ کبھی ان کی ناک کی بدلتی ہوئی ساخت اور بار بار رنگت کی تبدیلی خبروں کا موضوع رہی۔ کبھی ان پر بچوں سے بدسلوکی کا الزام لگا جو ثابت نہیں ہو سکا۔ دنیائے موسیقی کے اس متنازع شہزادے نے 94 عیسوی میں آن جہانی ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے اور 1996 میں ڈیبی رونامی ایک نرس سے شادی کی۔ اس سے مائیکل کے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا جس کا نام انہوں نے پرنس رکھا، جو نوجوانی میں مائیکل کی بھی عرفیت تھی، دوسری لڑکی جس کا نام پیرس رکھا گیا۔ مائیکل جیکسن کے تیسرے بچے کا نام مائیکل جیکسن 2 ہے، اس کی عرفیت بلینکٹ ہے۔ 2002 میں پیدا ہونے والے اس بچے کی ماں نامعلوم اور والدیت مشکوک قرار دی جاتی ہے، تاہم مائیکل کا کہنا تھا کہ بچہ انہی کا ہے، البتہ ماں کی کوکھ مستعار لی گئی تھی۔ مائیکل کے انتقال کے بعد ان کے بچپن کے دوست مارک لیسٹر نے خیال ظاہر کر دیا کہ شاید پیرس اس کی بیٹی ہو، کیونکہ اس کی شکل مارک کی اپنی بیٹی سے ملتی ہے۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق تحفے یا عطیے کے طور پر اپنا تولیدی جرثومہ دیا تھا۔ 2003 سے 2005 کے دوران مائیکل منشیات کا استعمال زیادہ کرنے لگے تھے اور ان کا وزن تیزی سے گھٹنے لگا تھا۔ وہ ایک عرب شیخ کے مہمان کے طور پر کچھ عرصہ بحرین میں بھی رہے۔ اس دوران ان کے مسلمان ہونے کی افواہیں بھی اڑی۔ 2006 میں ان کی مالی مشکلات کی خبریں سامنے آنے لگی۔ اسی دوران وہ امریکہ لوٹ آئے اور کرائے کی ایک حویلی میں رہنے لگے، کیونکہ ان کا اپنا طویل و عریض مکان نیور لینڈ قرضوں کی نہ دہندگی کے الزام اور قانونی کارروائی کی وجہ سے بند تھا۔ 25 جون 2009 کو 12:22 پر لاس اینجلس میں فائر ڈپارٹمنٹ کے ہنگامی نمبر پر ان کی طبیعت خرابی کی اطلاع موصول ہوئی۔ 3 منٹ میں ایمبولینس ان کے گھر پہنچ گئی۔ طبی عملے کے بیان کے مطابق وہ اس وقت سانس نہیں
नहीं ले रहे थे। 2:56 पर डॉक्टरों ने इनकी मौत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। यूं पॉपुलर म्यूजिक के बादशाह की दास्ताने हयात खत्म हो गई, लेकिन इनकी मौत के बारे में कियास आराइयों, विरासत की खींचातानी और मौत के हवाले से मुख्तलिफ अफराद पर इल्जामात का सिलसिला अभी तक जारी है। माइकल की जिंदगी को ज्यादा तवील नहीं कहा जा सकता। इनकी दास्ताने हयात खासी तवील है। अगर इसकी तफसीलात और नशेबो फराज पर नजर डाली जाए तो इसमें इबरत का सामान भी नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे माइकल जैक्सन एक भटकती हुई रूह का नाम था जो शायद किसी नामालूम खुशी की तलाश में सरगर्दा रही जो इसे नहीं मिल सकी। मंशियात का सहारा आमतौर पर वही लोग लेते हैं जो अपनी जिंदगी से ना मुतमिन और ना आसूदा होते हैं। बज़ाहिर माइकल जैक्सन की जिंदगी में किसी चीज की कमी नजर नहीं आती। दौलत, शोहरत और न जाने क्या कुछ इनके पास था। इसके बावजूद उम्र भर इनका जो तर्ज अमल रहा, इससे कुछ यूं लगता है कि वो अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं थे। इनकी मौत दुनिया भर के लिए कतई गैर मुतवक्की थी। कभी इसकी वजह मंशियात का ओवरडोज बताई गई और कभी ये शुबा सामने आया कि इन्हें कत्ल किया गया था। इनके जाती मुआलिज डॉक्टर कोनार्ड मरे भी खासे अरसे तक इनकी पुर इसरार मौत के सिलसिले में जेरे तफ्तीश रहे और इन्हें नादानिस्तगी में माइकल के कत्ल के इल्जाम के तहत सजा हुई। बहरहाल इसमें शक नहीं कि जब माइकल जैक्सन ने शोहरत हासिल करना शुरू की तब से लेकर दम आखिर तक कम अज कम ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने एक शानदार जिंदगी गुजारी। बहुत से सरबराहाने ममलिकत इनसे मिलने के ख्वाहिशमंद रहते थे। हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी और नामी ग्रामी शख्सियत से इनकी गहरी दोस्ती थी। एलिजाबेथ टेलर तो इनकी मौत पर फूट फूट कर रोई। ये बात भी काबिल जिक्र है कि माइकल जैक्सन के इंतकाल के बाद इनकी एल्बम्स की फरोख्त में तेजी से इजाफा हो गया। इनके इंतकाल को 12 बरस हो चुके हैं, लेकिन इनका तज़किरा आज भी इनके मद्दाहों को उदास कर देता है। दुनिया भर में अभी तक इनके गाने और डांस के स्टाइल की नकल की जाती है। इसने तकरीबन 51 बरस दुनिया में गुजारे, लेकिन शोहरत और मकबूलियत, रुसवाई और नेकनामी और कामयाबियों की ऐसी हैरत अंगेज दास्तानें पीछे छोड़ गया जिन्हें जमाना ना जाने कब तक दोहराता रहेगा।